آ رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ سبحان اللہ، وہ قرآن کا واقعہ امام علی مقام اپنی زبان ترجمان سے بیان فرما رہے ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں اپنی کھڑکی میں بیٹھا رو رہا تھا اور میں نے دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کی اے ابن رسول علیہ السلام، آپ کا واقعہ تو اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ جب ابن زیاد سر مبارک گلی گلی میں گشت کروا چکا اور اہل بیت کو طرح طرح کے صدمے پہنچا چکا، تو اس کے بعد شمر ذی الجوشن کو 5000 لشکر کے ساتھ مقرر کیا کہ شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس دمشق لے جائے۔ آگے آگے یزید پلید کی فتح کا نقارہ بجتا جاتا تھا، درمیان میں شہداء کربلا کے سر نیزوں پر چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران اہل بیت جا رہے تھے۔ ہر منزل پر طرح طرح کی کرامات کا سر شبیر سے ظہور ہو رہا تھا۔ اب کرامت سنیے سر حسین علیہ السلام کی۔ راستے میں پہلی منزل پر اہل کتاب کا گرجا گھر تھا۔ جب گرجا آیا اور یہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا، تو اس قلم نے خون سے یہ سطر لکھی، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ سوائق المحرکہ، کیا تم امید رکھتے ہو اے اس امت کے لوگوں جنہوں نے حسین کو قتل کیا کہ امام حسین کے نانا جان تمہاری شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شعر پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو گرجا کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب سے لکھا ہے؟ فقال انہ مکتوب ہا ہنا ان یبعث نبیکم بخمسۃ مائہ عام۔ اس نے کہا کہ بے شک لکھا ہوا تھا اس جگہ یہ کہ بھیجا گیا تھا تمہارے نبی کو اس سے 500 سال پہلے۔ اس کے بعد راہب نے سر شہداء اور اسیران اہل بیت کے بارے میں پوچھا۔ شمر نے تفصیلاً سب کچھ بتا دیا۔ راہب نے دل سے ان لوگوں کو برا جانا اور کہا 10,000 درہم لے لو اور سر مبارک شبیر علیہ السلام رات بھر میرے پاس رہنے دو۔ وہ مال کے لالچ میں آ کر راضی ہو گیا اور سر مقدس کو راہب کے حوالے کر دیا۔ اس نے 10,000 درہم انہیں گن کر دیے اور وہ سر پاک کو لے کر بڑی تعظیم و تکریم سے خلوت میں لے گیا، غلاب سے غسل دیا اور اہل بیت کی پاکیزہ بیبیوں کو صاف ستھرا کمرہ دیا۔ امام پاک کے سر مبارک کو سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ رات بھر روتا رہا اور انوار و رحمت خداوندی سے جو کہ نازل ہو رہے تھے مشرف ہوتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ سر مقدس سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ جب اس نے انوار و تجلیات و کرامات کا مشاہدہ کیا تو زنار کفر توڑا، دین باطل سے منہ موڑا اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اس نے یزیدیوں کو دنیا کی دولت دی
اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت ایمان عطا فرمائی اور اہل بیت کے اس ادب و احترام پر مقام جنت حاصل کر لیا اور سچا مسلمان ہو کر دنیا سے گیا۔ جو در حسین پہ مکیں ہو وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ صبح اٹھ کر راہب نے سر انور امام پاک اشقیاء کے حوالے کیا۔ ظالموں نے جب درم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کا منہ کھولا تو دیکھا کہ تمام ٹھیکریاں بن چکے ہیں، اور ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ اس طرح ان ظالموں کی آخرت تو خراب ہو ہی چکی تھی، مگر دنیا سے بھی محروم ہو گئے۔ سوائق المحرکہ۔ اللہ اکبر۔ جب لشکر یزید کا قافلہ حران پہنچا تو وہاں پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تھا جسے ہم اپنی زبان میں قلعہ کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ قلعہ ہے، جس میں یحییٰ